اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقاتلو اور لڑو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سامعین گرامی قدر، اس آیت مبارکہ کا شان نزول سب سے پہلے سماعت فرمائیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اب ہجرت کے 6 سال بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لیا اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے کر کے آئے۔ جب مکہ تشریف لائے تو مکہ داخل ہونے سے پہلے جو مستشرقین مکہ تھے، کفارین مکہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو وہیں روک دیا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ شرائط طے پائیں، صلح حدیبیہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی کسی شخص سے چھپی ہوئی نہیں یہ بات کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں کیا شرائط تھی، ساری کی ساری شرائط کفار نے اپنے حق میں رکھی، لیکن معاہدہ ہوا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس تشریف لے گئے اور ان کا یہ معاہدہ طے ہوا کہ آپ اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ مکرمہ کو آپ کے لیے خالی کر دیں گے اور آپ اگلے سال عمرے کی ادائیگی کیجیے گا۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی معیت میں نکلے عمرہ کی ادائیگی کے لیے۔ اب جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کچھ صحابہ کو اس بات کا اندیشہ ہوا، خوف ہوا، جو کفار ہیں یہ اپنے وعدے میں وفا نہیں کرتے، ہمیشہ یہ بات سے مکر جاتے ہیں، یہ بات سے منحرف ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو خوف یہ تھا کہ اگر انہوں نے اب بھی عمرہ نہ کرنے دیا اور آگے سے جنگ کرنی شروع کی تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو احرام باندھا ہے اور دوسرا مہینہ بھی حرمت والا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، احرام باندھا ہے اور ہے بھی حدود حرم، تو ہم اب کیا کریں گے؟ یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ صورتحال کیا ہے؟ اس کنڈیشن میں ہم آگے سے رد عمل کیا کریں؟ ہم تو ان سے جنگ لڑ نہیں سکتے۔ تو ان کی اس سوچ کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور یہ حکم اس وقت تھا جب یہ جنگ کے لیے، جب یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑے، ولا تعتدوا اور تم حد سے نہ بڑھو، یعنی کہ اے صحابہ پہل تم نے نہیں کرنی، اگر وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، وہ پہل کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرو، پھر تم نے نہیں رکنا۔ یہ آیت مبارکہ کا حکم صرف اس وقت تھا کہ ابتدا ان کی طرف سے ہو تو پھر تم نے نہیں رکنا، اس کے بعد پھر ابتدا کا خیال نہیں رکھنے کا حکم تھا۔ پھر تو یہ حکم کہ کافروں کو دعوت اسلام دی جائے، اسلام قبول کر لیں، اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو ذمہ بنا لیا جائے کہ بھئی ٹیکس دو، اگر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے تو پھر اللہ فرماتا ہے ان سے لڑو، پھر ان سے جنگ کرو۔ اب پھر یہ اس بات کا انتظار نہیں ہے کہ وہ تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لڑو، پھر 2 ہی باتیں ہیں کہ پہلے ان تک اسلام پہنچاؤ، اگر قبول کر لیں تو فبیہا، نہ قبول کریں تو ان کو ذمہ بنا لو کہ بھئی ٹیکس دو، تو اگر وہ ٹیکس دینے سے بھی انکار کرتے ہیں تو پھر بس ان سے جہاد کرو، ان سے جنگ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے فرمایا ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ ان کو بغیر اطلاع کیے ان پر جنگ مسلط نہ کرو، پہلے ان کو اطلاع کی جائے، ان کو دعوت اسلام دی جائے،
اگر وہ دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کی جائے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنگ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ہمارا اسلام کس قدر حسین مزاج رکھتا ہے، الحمدللہ تعالی و شکر للہ تعالی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دشمن کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھنا ہے، دشمن کی بیٹی کے سر پر بھی چادر دینی ہے۔ فرمایا عورتوں سے نہیں لڑنا، عورتوں سے جنگ نہیں کرنی۔ ہاں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، کافر کا بچہ ہے تو کیا ہوا ہے تو چھوٹانا، کافر کے بچے سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور کافر کا بوڑھا جو شیخ فانی ہو چکا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس سے بھی جنگ نہیں لڑنی۔ جو اپاہج ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، جو اپاہج ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، فرمایا ان سے بھی نہیں لڑنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ ہو۔ مطلب جو جنگ کرنے کے اہل نہیں ہے، اگرچہ کافروں میں سے ہیں، اگرچہ غیروں میں سے ہیں، لیکن ایک کرائٹیریا بتا دیا، ایک حدود بتا دی، وَلَا تَعْتَدُوا، تم نے حد سے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خالق کائنات اللہ عز و جل نے کس خوبصورت انداز میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری اخلاقی تربیت فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ کوٹ کوٹ کر گواہی دے رہی ہے کس قدر حسین مزاج کے ساتھ، حسین انداز کے ساتھ اللہ عز و جل نے ہمیں اخلاق کے روبرو ہونا سکھایا۔ الامان الحفیظ۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے خالق کائنات اللہ عز و جل حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔